بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے عزیز طلباء، آج ہم سبق ماں کی نصیحت کے مشقی سوالات کی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ صفحہ 59 کھولیں اور سمجھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، متن کے مطابق درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، شیرنی کا بچہ ماں کی یہ باتیں سن سن کر سخت نالاں رہنے لگا۔ ب، انسان انتہائی چالاک اور زیرک ہوتا ہے۔ جیم، وہ ہاتھی کی جسامت دیکھ کر سہم گیا اور سمجھا کہ شاید یہی انسان ہے۔ دال، مجھ سے کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی جو تم اس قدر تیش میں آ گئے۔ دال میں تیش ہے، یہ جذباتی ہے، اس کو کسی ترکیب سے ہی زیر کرنا پڑے گا۔ تو یہ معروضی سوالات ہیں جب آپ مصنف کی حالت زندگی سے اور سبق سے اور باقی یعنی سوالات لکھیں گے معروضی، تو یہ بھی وہاں پر لکھ لیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ شیرنی کا بچہ ماں سے کس بات کی عزت کرتا تھا؟ تو اس سوال کا جواب آپ صفحہ 55 سے دیکھیں، وہاں اس سے متعلق باتیں ہیں، آپ خود ترتیب دیں، خود سے لکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا اپنے اوپر اعتماد پیدا ہو، اور پھر امتحان میں آپ کا اپنے اوپر بھروسہ ہو اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ب، شیرنی کے بچے نے اپنی ماں سے کیا وعدہ کیا اور کیوں؟ یہ جواب بھی آپ کو صفحہ 55 سے مل جائے گا۔ جیم، اونٹ کو دیکھ کر شیرنی کے بچے نے کیا کہا؟ یہ جواب آپ کو صفحہ 56 سے مل جائے گا۔ دال، ہاتھی نے انسان کے بارے میں کیا رائے دی؟ یہ جواب آپ کو صفحہ 57 سے مل جائے گا۔ ہے، انسان نے شیرنی کے بچے کو مارنے سے پہلے کیا یاد دلایا؟ وضاحت کریں۔ یہ صفحہ 58 پر لاسٹ پیراگراف میں، یعنی اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ جواب میں آپ کو لکھ لیتا، لیکن میں یہ آپ پر اس لیے چھوڑتا ہوں تاکہ آپ میں خود لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ طریقہ کار پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طرح جواب آپ لکھیں گے، کس طرح شروع کریں گے۔ تو آپ شروع میں جب آپ جواب شروع کرتے ہیں تو آپ حوالے متن لکھ لیں، مصنف کا نام لکھ لیں، سبق کا نام لکھ لیں، اور مصنف کا ادبی حیثیت بھی لکھ لیں۔ تاریخ ولادت اور وفات بھی اگر لکھ لیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں یاد تو لازم بھی نہیں ہے، بس آپ اپنا جواب صحیح لکھ لیں، ٹو دا پوائنٹ لکھ لیں، آپ کا جواب سوال کے عین مطابق ہو تو پھر بھی آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ بھی لکھیں، یعنی جس طرح بتایا کہ مصنف کا نام، سبق کا نام اور ادبی حیثیت، تو یہ بھی اچھی بات ہے، اس سے بھی آپ کے نمبر بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل کو جملوں میں استعمال کریں۔ تو یہ بھی پیپر میں ضرور آتا ہے، الفاظ کا جملوں میں استعمال۔ جملے آپ کے اچھے ہوں، بامعنی ہوں، مختصر ہوں، تو نمبر اچھے ملتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی آپ خود سے بھی کوشش کریں، اس کے علاوہ بھی آپ جملے بنا سکتے ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو یہ جملے بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں۔
تو نمبر 1 لفظ جو ہے زیرک، اس کا جملہ ہے بعض اوقات ایک زیرک انسان بھی اپنوں کی غداری کے ہاتھوں مار کار جاتا ہے۔ لفظ نمبر 2 سہم، برما کے حالات دیکھ کر انسان کا دل سہم جاتا ہے۔ لفظ نمبر 3 تشویش، نوجوان نسل میں موبائل کا بڑھتا ہوا استعمال تشویش کا باعث ہے۔ نمبر 4 نالاں، دین سے دوری کی وجہ سے ہر انسان دوسرے سے نالاں نظر آتا ہے۔ نمبر 5 پنجہ آزمائی، بڑھتی ہوئی فرقواریت کی وجہ سے مولوی بھی پنجہ آزمائی پر اتر آئے ہیں۔ نمبر 6 للکار، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی للکار سے اچھے بھی کانپ جاتے تھے۔ نمبر 7 گھٹنے ٹیکنا، اعلیٰ تعلیم کے سامنے ناکامی گھٹنے ٹیک دیتی ہے، یا اللہ کی مدد شامل حال ہو تو ہر مشکل انسان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 4 درج ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں۔ تو یہ بھی پرچے میں حصہ جیم میں یہ سوال آتا ہے۔ اس سوال کے 8 نمبر ہوتے ہیں۔ حصہ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ سوال، حوالے متن، سیاق و سباق اور وضاحت۔ تو حوالے متن کا 1 نمبر ہوتا ہے، جس میں مصنف کا نام، سبق کا نام اور ادبی حیثیت، اور اس کے بعد سیاق و سباق۔ اس حصے کے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور یہ سیاق و سباق کا مطلب ہے پس منظر اور پیش منظر، یعنی پیراگراف کا سے اوپر اور نیچے، پہلے اور بعد میں، تو آپ کم از کم 5-6 لائنوں میں بیان کریں گے۔ تو اس حصے کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وضاحت ہوتی ہے۔ تو وضاحت یعنی اصل پیراگراف کو آپ آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کریں گے۔ اس حصے کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اس طرح آپ حل کریں گے، یہ بھی ہم آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے پیراگراف کے سوال کی تشریح کا۔ اس کے بعد آپ اصل پیراگراف کو آنسر شیٹ پر لکھ لیں تو یہ اچھی بات ہوگی، اس لیے کہ جب اصل پیراگراف ممتحن کے سامنے ہو تو اس کے لیے پیپر حل کرنا آسان ہوتا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب آپ اس کو آسانی دیں گے آپ تو آپ کو وہ اچھے نمبر دیں گے، وہ آپ سے خوش ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اصل پیراگراف کو بھی آنسر شیٹ پر لکھ لیں، مختصر ہوتا ہے، اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 اس لوک کہانی کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ تو یہ میں پڑھائی کے دوران آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور پھر سوال نمبر 6 ہے مجاز مرسل کی 3 مثالیں تحریر کریں۔ تو یہاں پر مجاز مرسل کی جو تعریف لکھی ہوئی ہے یہ صحیح اور مکمل تعریف ہے، مطلب یہ علم بیان کی تیسری قسم ہے۔ یہ جب لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ ان کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، بلکہ اس میں کوئی اور ہی تعلق پایا جائے،
تو اسے مجازی مرسل کہتے ہیں۔ مثلاً آج کل روٹی کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس میں ایک روٹی مراد نہیں بلکہ روزگار مراد ہے۔ یہ تعلق تشبیہ کے علاوہ ہے، یہ تعلق کئی طرح سے ہو سکتا ہے، جیسے جزو بول کر کل مراد لینا، کل بول کر اور سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ تو یہاں پر جو تعریف لکھی ہوئی ہے یہ بھی بالکل صحیح ہے، آپ یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں مجاز مرسل کی تعریف، مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، تو اس کو آپ یہاں سے یاد کر لیں، یہ بالکل مکمل جواب ہے۔ اس کے بعد جو باقی سوالات ہیں یہ پڑھائی کے دوران ہم حل کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، تو بس یہی مشقی سوالات اس سبق سے تھے جو میں نے وضاحت کر دی، آپ اس کو کاپیوں میں لکھ لیں۔ انشاءاللہ باقی کام جو ہے نیکسٹ سبق میں ہم پڑھیں گے، کریں گے انشاءاللہ، تو بس خوب تیاری کرتے رہیں، وقت ضائع نہ ہو انشاءاللہ۔